کہ مساجد جس طرح جمعۃ المبارک میں آباد ہوتی ہیں اور بڑی پر رونق فضا ہوتی ہے، تو یہ مہینہ پہلے عشرے کے چند دن اور آخری عشرے میں ہمیں بھرپور نمازی نظر آتے ہیں، اور مساجد کی آباد کاری سال بھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فجر کی نماز میں پہلی بھی صف پوری نظر نہیں آتی۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک روئے زمین پہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں جن کی وجہ سے ہم مساجد کی نہ صرف رونق بلکہ مساجد کو خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ دین اسلام میں اسلام کی تمام تر جو ترقی ہے اس کا دار و مدار یا اس کا انحصار مسجد کے اوپر ہے۔ مسجد کی آباد کاری کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، بینگ اے مسلم یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کا ہر فرد اس کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہوئے اگر اس آباد کاری میں اپنا حصہ نہیں نہ ڈالے گا تو ان اللہ وہ مجرم ہوگا۔ غلط العام بھی ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ 1000 مساجد بنانے سے بہتر، حالانکہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں اور دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ مساجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ معاملہ بڑا سوچنے کا ہے۔ مساجد اور مدارس دونوں میں فرق ہے۔ علماء کو انسان سمجھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے، اور ہاں علماء کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ممبر پہ ٹھٹھا مذاق نہ کریں۔ علماء کرام کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہیے، ان کی سلیکشن کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جس میں جو خطیب ممبر ہے اس کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت وہ آئے، ایک پراپر پروسیجر کے تحت آئے، ہر بندے کو امامت پہ نہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے کہ وہ آپ کے بروشر پہ بھی لکھی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان، نہا اسٹوڈیو سے پروگرام مہمان خاص کے ساتھ۔ اب رمضان کی چونکہ آمد ہے، بلکہ جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا اس وقت یقیناً 1 یا 2 رمضان المبارک کی تاریخ ہوگی، اور خاص طور پر ان دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مساجد جس طرح جمعۃ المبارک میں آباد ہوتی ہیں اور بڑی پر رونق فضا ہوتی ہے، تو یہ مہینہ پہلے عشرے کے چند دن اور آخری عشرے میں ہمیں بھرپور نمازی نظر آتے ہیں، اور مساجد کی آباد کاری سال بھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فجر کی نماز میں پہلی بھی صف پوری نظر نہیں آتی، اور باقی نمازوں میں بھی کم و بیش یہی حالات ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پہ لوگ ریگولر بیسس پہ جاتے ہوں۔ اور وہ کیا کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری مساجد کی رونقیں 11 ماہ بالکل مساجد جو ہیں وہ خالی رہتی ہیں، اور اسی لیے انتظامیہ کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام اور جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو بھی بے شمار مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ مساجد کے حوالے سے کون سے ایسے کام ہیں کہ جو کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے ہم مساجد کو آباد کریں، بلکہ ان کی رونقوں کو دوبالا کریں، اور لوگوں کو خوددار بنانے کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام ہیں ان کی عزت نفس کسی بھی طرح مجروح نہ ہو، ان کو حاجی صاحبان یا جو مسجد کے جو مخیر حضرات ہیں ان کے جو رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے، بلکہ مساجد کو ایسا فنڈ جنریٹ اس طریقے سے کیا جائے کہ مساجد جو ہیں وہ آباد بھی ہوں، اور خالصتاً اس میں ہمارے نوجوانوں کی، بزرگوں کی تربیت کے اوپر بھی خاص طور پر توجہ دی جائے۔ اسی سلسلے میں آج جو مہمان شخصیت ہمارے مہمان خاص کی زینت ہیں، ماشاءاللہ یہ جمعیت اساتذہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، بے شمار اساتذہ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، ریلیجیس اسکالر بھی ہیں، اور اسی طرح شعبہ تدریس سے منسلک بھی ہیں، ماشاءاللہ باقاعدہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھیں تو پنجاب گروپ آف کالجز میں شعبہ اسلامیات کے صدر بھی ہیں، یعنی میری مراد پروفیسر عثمان ظہیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر، مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے درمیان آپ موجود ہیں۔ سر آپ کا عثمان صاحب، یہ آج کا جو موضوع چننے کا یہی تھا کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ صبح پڑھاتے بھی ہیں۔ ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ صرف مسجد کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اگر ایسے ہی ہمارے تمام علماء کرام خوددار ہونے لگیں اور اپنا ساتھ جاب یا کوئی نہ کوئی بزنس کرنے لگیں تو اس سے بہت سارا ایسا معاملہ جو انتظامیہ کے رحم و کرم پہ جاتا ہے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو مسجد میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو مساجد کے حوالے سے جو کام کرنے کے ہیں جن کی وجہ سے ہم مساجد کی نہ صرف رونق بلکہ مساجد کو خود کفیل بنا سکتے ہیں؟ بالکل ایسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسجد کا
ہمارے دین اسلام میں کیا مقام ہے۔ بالکل اگر ہمیں اس کا مقام سمجھ آ جائے گا نا تو پھر اس کی ذمہ داریوں کا احساس بھی بخوبی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام میں اسلام کی تمام تر جو ترقی ہے اس کا دار و مدار یا اس کا انحصار مسجد کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک روئے زمین پہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ بے شک اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے سجدوں کی بھی قبولیت ہونی ہے، ہماری مناجات بھی رب العالمین کے ہاں مقبول ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ اسلام کے لیے جتنا اچھا ایک پلیٹ فارم ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم آباد کاری کے حوالے سے وہ سارے اقدامات کریں گے جو کہ مساجد کی ضرورت ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میرا خیال ہے کہ مسجد کی آباد کاری کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کا ہر فرد اس کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہوئے اگر اس آباد کاری میں اپنا حصہ نہیں نہ ڈالے گا تو ان اللہ وہ مجرم ہوگا، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ تو جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے اس کا ایک قلبی تعلق بھی ہے، دینی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے۔ اس نے اس تعلق کی لاج اسی صورت میں رکھنی ہے کہ وہ مسجد کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں۔ اب چونکہ ذمہ داریاں ہر شخص کی اس کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے، تو جو جس بندے کی ذمہ داری ہے اس نے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا ادراک کرنا ہے۔ علماء کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، مساجد کے خدام کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، مساجد کے اندر عام نماز پڑھنے والے لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو مساجد سے منسلک جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو چلانے والے اساتذہ کرام کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو دین کے طالب علم ہیں ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر شخص کو اگر اپنی ذمہ داریوں کا ادراک صحیح معنوں میں ہو تو مسجدیں ہماری پر رونق بھی ہوں اور مسجدیں ہماری آباد ہوں۔ لیکن عثمان صاحب دیکھنے میں عموماً یہ ملتا ہے کہ یا تو ہم ایک ایسا مخیر آدمی چنتے ہیں بھلے اس کا بزنس کوئی بھی ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں مالی فائدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے علماء کرام بھی سارے نہیں الا ماشاء اللہ، یا آپ سمجھ لیں کہ اگر میجورٹی نہ صحیح ہم انہیں کہیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوران جمعہ بھی انہی لوگوں کی مدح سرائی کرتے نظر آتے۔ کیوں؟ ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کے بغیر وہ فنڈ ریز نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، ہمارے ہاں ایک بات یہ شاید غلط العام بھی ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یہ 1000 مساجد بنانے سے بہتر، حالانکہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں اور دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ تیسرا یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کہ اگر فنڈ ریزنگ کے حوالے سے دیکھیں تو لوگ چیریٹی آرگنائزیشنز کو، ہاسپٹلز کو ترجیح دیتے ہیں اب مساجد کے مقابلے۔ کہتے ہیں یہاں تو یہ مولوی مانگتے ہی رہتے ہیں، لوگ دیتے ہی ہیں، ہم کیوں نہ کسی اور جگہ دیں، ہاسپٹلز کو دیں۔ تو اس معاملے میں اس کا کیا سلوشن آپ کی نظر میں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے مساجد کو اس قدر سستا اور معمولی سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم نے مساجد کو صرف صدقہ و خیرات کے ساتھ ہی منسلک کیا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر تھا، اس کی تزئین و آرائش سے ہٹ کے اس کی آباد کاری میں صرف صدقہ و خیرات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جاتا، بلکہ ہم اپنے جس طرح گھر کا ایک بجٹ بناتے ہیں اس میں ہم نے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے جو بجٹ بنایا اس میں ہم نے صدقہ و خیرات کا کانسیپٹ نہیں رکھا۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بھی حدیث ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے تو مسلمان اور مومن کی زندگی ساری ہی عبادت ہے اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، بندگی میں ہو۔ تو مسجد کو بھی اگر ہم اپنی بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو اپنے بجٹ میں شامل کرتے تو پھر نہ کسی کو یہ کہنا پڑتا اور نہ ہی ایسا ممکن ہوتا کہ مسجد کو صرف جو ہے نا صدقہ و خیرات کے ساتھ منسلک سمجھا جاتا۔ چلے ہمارے سے یہ غلطی ہوئی، اب ہم علماء پہ عام طور پہ یہ الزام عائد کرتے ہیں، جی وہ تو صدقہ و خیرات ہی کی بات کرتے ہیں۔ علماء کو اس نہج پہ پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم معاشرے کے افراد ہیں۔ ہم نے علماء کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور ہم نے علماء کو ان کا وہ مقام دینے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا عالم دین جو ہے وہ بیچارہ وہ اپنی بنیادی ضروریات میں خود کفیل نہیں ہے۔ وہ اپنی بنیادی ضروریات میں لوگوں
کے سامنے بسا اوقات ہاتھ بھی پھیلا دیتا ہے، بسا اوقات وہ اس بات کا اظہار اپنی زبان سے بھی کر دیتا ہے کہ میرے مسائل کو حل کرو۔ اصل میں صدقہ و خیرات میں سمجھتا ہوں کہ علماء نہیں کھاتے، یہ لوگ کھاتے ہیں جنہوں نے علماء کا حق مارا ہوا ہے اور صدقہ و خیرات سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کو دے رہے ہیں۔ یہ علماء کا حق تھا، ان کی تکریم تھی کہ آپ ان کو ضروریات کے حوالے سے خود کفیل کر دیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے علماء بزنس کی طرف آ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دین فل ٹائم جاب ہے۔ مسجد ایک ادارہ ہے پورے کا پورا، جہاں پہ تعلیم و تدریس کا کام ہونا ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اگر بندہ دیانتداری سے کام کرے نا تو اس کے علاوہ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ جس طرح اخوت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے جب لون دینے شروع کیے تھے، انٹرسٹ فری لون، تو وہ علاقے کی مسجد کو ہی مرکز بناتے تھے اور وہیں سے وہ لوگوں کی کریڈیبلٹی کا پتہ لگواتے اور وہیں پر بلا کر وہ لوگوں کو لون سینکشن کرتے تھے۔ تو ایک بہت اچھا طریقہ تھا، کیونکہ اس سے آپ ہر یونٹ تک، ہر علاقے تک، مقامی افراد تک پہنچتے تھے۔ ہمارے ہاں اب سلسلہ یہ ہے کہ مساجد سے شاید کسی کو جاتا تو کچھ نہیں، لیکن اس کے لیے اگر یہ دیکھیں اپیل، اور پھر عموماً اتنے بڑے مراکز کے باہر بھی ایک بچہ کھڑا کر کے مائک پکڑا دیا جائے، چندہ دے ہی جاؤ، چندہ لے ہی جاؤ۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے، اور دوسری بات ہمارے ہاں یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ مساجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ معاملہ بڑا سوچنے کا ہے۔ مساجد اور مدارس دونوں میں فرق ہے۔ اگر اس میں بیرونی طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا کرائیٹیریا ہے اور مساجد میں کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عموماً جمعے کے بعد یا عام دنوں میں جب اپیل کی جاتی ہے تو وہ چاہے صدقات ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ مساجد میں ہی دے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی منتظمین اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ اس کی تخصیص بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں بھی تنبیہ کیجیے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں نا ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے فرق کا، تو ہم فرق کرتے کیا ہیں۔ میں نے ابھی یہ پچھلا جمعہ پڑھایا تو میں نے لوگوں کو باور کروایا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ہر شخص اپنے مال کی زکوٰۃ جو نکالنی ہے اس کی کیلکولیشن خود کرے، اسے خود معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ تو مجھ سے ایک بندے نے آ کے کہا جی پھر پیسے آپ کو جو ہے نا مسجد میں جمع کروا دے۔ میں نے کہا حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں آپ نے پیسے نہیں دینے، جو زکوٰۃ کے جو باقاعدہ طور پہ اللہ رب العالمین نے ڈیسائیڈ کیے ہیں مصارف جو ہیں، وہ قرآن کریم سورۃ التوبہ پڑھیں، اس میں موجود ہے۔ آپ خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے زکوٰۃ کسے دینی ہے۔ مساجد میں زکوٰۃ و صدقات تو چھوڑیں، لوگ تو قربانی کی کھالیں جمع کرواتے ہیں۔ اصل میں اس حال پہ ہم پہنچے کیسے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے کہ ہم نے مساجد کا کوئی سورس آف انکم رکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی بات کریں نا تو ان میں یہ سسٹم نہیں تھا کہ ہمیں چندے کے لیے جو ہے نا ایک بندے کے ترلے کرنے پڑتے ہیں، ہمیں باقاعدہ طور پہ اسپیکر آن کر کے ایک فرد کا نام جو ہے نا لینا پڑتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارا بیسیکلی ضلع گجرانوالہ سے پرانا جو ہے نا ہمارا علاقہ ڈاکخانہ وانڈو میں سیج کالر جو ہے نا ہمارا گاؤں ہے، تو وہاں پہ مسجد کے نام کو 3 سے 4 ایکڑ زمین ہے، باقاعدہ طور پہ ہے جو مسجد کی ہے، اور جو بھی اس مسجد میں امام جاتا ہے تو وہ زمین اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس نے جو ہے نا اس زمین خواہ وہ خود کاشتکاری کرے، خواہ وہ ٹھیکے پہ دے، حصے پہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام تھا۔ بہت اچھا، اور بہت سارے ایسی مساجد بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جن میں نیچے انہوں نے ٹرسٹ بنا دی ہے، جی بالکل، یا کچھ شاپس ہیں ایسی جس سے ان کو ریونیو آتا ہے اور وہ خود کفیل ہیں۔ دوسرا عثمان صاحب یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو ہمارے بالخصوص پڑھے لکھے علماء کرام ہیں آپ جیسے، وہ ماشاءاللہ صبح کالجز میں پڑھاتے ہیں، اپنا ان کا سورس آف انکم ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہے، اور وہ جمعہ جب پڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پڑھانے سے نوجوان نسل نہ صرف قریب آ رہی ہے بلکہ آپ کی آواز میں، آپ کی بات میں تاثیر پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے غلطیاں میں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اگر یہاں ذمہ دار وہ لوگ ہیں، انتظامیہ کے افراد ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء کرام کی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے کہ جہاں ان کو یہ گائیڈ کیا جانا چاہیے کہ آپ کے یہ شایان شان نہیں کہ آپ جمعے کے دوران بھرے مجمع میں اس شخص کا نام لے کر حاجی صاحب کی تعریف کریں اور اس سے آپ اپنی ذاتی خواہشات یا ضروریات کا سوال کریں۔ اور اس میں جہاں ریاستی کجی بھی بہت ہے کہ جس طرح اوقاف نے کچھ مساجد کون کی ہے، وہ خاص مکتبہ فکر ہے، ساری اس میں نہیں آتی،
ان کا سورس، ان کے لیے بلز، یہ ایگزمپشن ہونی چاہیے تھی تاکہ یہ مساجد اللہ کا جو گھر ہے، کم از کم ریاست جو بجلی کی چوری جو ہوتی ہے عام تہواروں پر کرواتی ہے عقیدت کے نام پر، تو وہ مساجد کے لیے ایگزمپشن ہونی چاہیے تھی اس میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے پیرامیٹرز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب انتظامیہ کے افراد کو بھی اور دوسری طرف علماء کرام اور قرائے کرام کو بھی کہ وہ اس معاملے کو ایک ایسے لیول پہ لایا جائے کہ دونوں طرف خود کفیل بھی ہوں، ساتھ ہی ساتھ عزت نفس بھی جو ہے وہ بحال کی جائے، نہ کہ مجروح ہو؟ سب سے پہلا تو آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا ہے نا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ وہ اسلامی ریاست ہے، پورے پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کروڑوں میں شاید تعداد ہو مساجد کی، اتنی مساجد ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ فلاں اسکول آف تھاٹ کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے لیے مساجد ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ ہم اسکول آف تھاٹ کی کسی فرق کے بغیر اگر ہم بات کریں تو اتنی تعداد ہے کہ شاید اسے گنا نہ جا سکے۔ تو عثمان صاحب اسی بات میں بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن کیا خوبصورت ہو کہ ہمارے ہاں بھی خطبہ جمعہ ایک پراپر ایک تمام جو اسکول آف تھاٹ ان کے لیے ایک آئے، تاکہ فرقہ واریت کی آواز بھی دب جائے، یکسانیت بھی آئے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر جو فسادات، یہ چیزیں ساری ختم بھی ہو جائیں۔ ایسا شاید اسی صورت میں ممکن ہو کہ اگر کوئی ایک اسکول آف تھاٹ ڈومینیٹ کرے اور باقیوں کو پابند کروا دے، جو کہ پاکستان میں شاید ممکن نہیں رہتا۔ بانبتی کا کنبہ ہے۔ ہاں جی، ادھر تو بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں، اور اس طرح عجیب و غریب جو ہے نا یہاں پہ سسٹم موجود ہے۔ یہاں پہ تو جماعتوں کے اندر جماعتیں ہیں، تو اسکول آف تھاٹ تو ایک الگ سے بات جو ہے نا ہم کریں، تو ہمیں اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے، آپ اپنی مسجد کو، اپنے معاملات کو اتنا شاندار کر لیں کہ لوگوں کو آنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو کہ میں اس مسجد میں جاؤں گا تو لوگ مجھے گھور کے دیکھیں گے۔ ہم نے نا اپنے علاقے میں مسجد بنانے کی ٹھانی، تو پہلی میٹنگ جب ہوئی نا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ایک شرط پہ آپ کے ساتھ مسجد بنانے میں اور آباد کاری میں ساتھ ضرور شامل ہوں گا کہ اگر ہم اپنی مسجد کے باہر اسکول آف تھاٹ کو اویزہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا۔ تو میں نے کہا پہلا بیریئر تو آپ نے یہ لگا دیا کہ یہ فلاں جو ہے نا فرقے کی ہے، تو لوگ جو اس طرف آتے ہوئے واپس مڑ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ہم جائیں گے وہاں پہ تو کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری مسجد کے باہر الحمدللہ آج تک کسی بورڈ کے اوپر کوئی خاص مکتبہ فکر کا نام نہیں، لیکن الحمدللہ منہج جو ہے ہمارا قرآن و سنت ہے، کتاب و سنت ہے، اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور کسی کی کوئی دل آزاری نہیں ہوتی۔ بہت اچھا۔ کسی کی کوئی دل آزاری نہیں ہوتی، الحمدللہ سارے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم مساجد کی آباد کاری میں تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کے اور کھلے ذہن کے مالک ہو کے یہ سوچیں نا کہ ہم نے اللہ کے لیے مساجد کو آباد کرنا ہے، نہ کہ مسلک کے پرچار کے مسلک کے نہیں، مسلک کا پرچار آپ کریں، آپ کو کوئی نہیں دیکھیں، آپ نماز اپنے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو مسلک کا تو پرچار ہو گیا، لیکن کم از کم تھوپے تو نہ مرضی ہے اس کے اوپر اتنی شدت نہ اختیار کریں کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ پاؤں نہیں ساتھ میں لا رہا، آپ چھوڑ دیں اس کو جو ہے نا ویسے پڑھنے دیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ پہ مسجد ہے جہاں پہ لوگ پاؤں نہیں ملاتے ساتھ میں، تو اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کے پہلی دفعہ نماز پڑھنے کے لیے اور وہ اپنا پاؤں ملانا چاہتا ہے تو ملا لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ آپ کے پاس مہمان ہے، مہمان کی تکریم کرنا تو آپ کے اوپر لازم ہے۔ لا الہ الا اللہ تو اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، اسی رب کو پوجنے کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہے جس رب کی عبادت کے لیے آپ موجود ہیں۔ تو ہمیں ریاستی، اب اگر ریاست اپنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کر رہی تو انفرادی طور پہ نا انڈیویجولی ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ علماء کرام کی تکریم جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کی تزئین و آرائش کر دی، بڑی ساری بلڈنگ بنا لی، بس ڈیوٹی ختم۔ اصل تو ڈیوٹی شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ نے بلڈنگ بنا دی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی مساجد، آپ لاہور کی، میں ایسی بہت ساری مساجد کو جانتا ہوں کہ جو کئی کنالز پہ ہیں، لیکن وہاں پہ فجر کے وقت جو ہے نا ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو دور کی بات، بادشاہی مسجد میں ہی دیکھ لیجئے کہ لوگ صرف شوٹنگ کروانے کے لیے 99% لوگ صرف شوٹنگ کروانے کے لیے آتے ہیں۔
ہم نے مسجد کو جب سیاحتی مقام کا درجہ دے دیا ہے نا، مسجد کو اللہ کے گھر سے ہٹ کے ہم نے سمجھا کہ شاید یہاں پہ وہ سارے کام ہونے چاہیے جو عام پبلک بلڈنگز میں ہو سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کی پرابلمس تو آئیں گی۔ فیصل مسجد میں بھی ہو رہا ہے، بلکہ ہم ترکی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پیچھے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو اصل میں مسجد کا مقام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو وہ خاص جگہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق جو ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صبح کے وقت مسجد کی جانب آیا یا شام کے وقت مسجد کی جانب آیا تو وہ اللہ کی مہمان نوازی میں آ جاتا ہے۔ تو وہ بندہ تو ڈائریکٹلی رب العالمین کے گھر میں آیا نا، تو اللہ رب العالمین تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس تو ریوارڈ کی کوئی کمی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ رکھنا ہے۔ تو مساجد کی آبادکاری میں میرا خیال ہے کہ سارے معاشرے کو انوالو ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو مساجد کی آبادکاری کر رہے ہیں علماء کرام، ان کی جب تک تکریم نہیں ہوگی، جب تک آپ ان کو خود کفیل نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو روٹی روزی کی اس پریشانی سے نہیں نکالیں گے نا، تب تک آپ مسجد کی آبادکاری نہیں کر سکتے۔ عثمان صاحب، اس میں ایک یہ وجہ بھی نظر آتی ہے کہ موسٹلی علماء کرام گھوم پھر کے جمعہ پڑھاتے ہیں، یعنی 50,000 سے 1 لاکھ 2 لاکھ کا جمعہ اور باقی بیلیں علیحدہ، دوسرا کہیں اور بڑی معذرت کے ساتھ گھوم پھر کے پڑھاتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ جب وہ جانتے نہیں ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی۔ دوسرا، ہمارے ہاں صرف کانوں کی تسکین کے لیے جو اسی دوبارہ ترنم والے انداز سے گاؤں سے لوگ شہر میں جمعہ پڑھانے آتے ہیں ویکلی، صرف جمعے کے جمعے، اس سے بھی کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ مقامی افراد کو ہفتے کا 1 گھنٹہ جس میں صرف ون وے ٹریفک چلنی ہے، انٹریکشن نہیں ہونی، نماز میں تربیت نہیں ہونی، واعظ و نصیحت کا موقع نہیں ملنا، گرومنگ نہیں ہوگی، تو جمعے میں تو 99% لوگ صرف پھر نماز پڑھنے اینڈ پر جاتے ہیں، کیونکہ وہ خطبے کے اندر جاذبیت نہیں ہے سوائے ان بزرگوں کے یا اسٹیریوٹائپ لوگوں کے جو اس کو پرانا انداز سننا چاہتے ہیں، ترنم والا۔ اس وجہ سے بھی لوگ نہیں جا پاتے، تربیت کا بھی فقدان رہتا ہے۔ ایسے میں علماء کرام کا کیا رول ہوگا، اور ایسے میں علماء کرام کیسے تکریم ان کو ملے گی کہ جس کو صرف ممبر پہ کھڑے دیکھنا ہے ہفتے بعد، اور اس کے ہفتے کے بعد وہ پردیسی واپس چلا جائے گا اپنے گاؤں میں، ہفتے بعد وہ صرف ترنم اور تسکین کے لیے آئے گا۔ لوگوں کی تربیت یہاں کیسے ہوگی؟ اچھا، ترنم کا جو معاملہ ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، اور جو علماء اس طرح مختلف گھوم کے جو میں پڑھاتے ہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جہاں تک واقعتاً آپ کی بات ہے کہ جتنی اچھی تربیت ایک مستقل ایک جگہ پہ خطیب اپنے مقتدیوں کی کر سکتا ہے، نمازیوں کی کر سکتا ہے، جب وہ فجر کے وقت صف اول میں نظر آئے گا اور لوگوں کی تربیت بڑھتی جائے گی اس حوالے سے۔ اس طرح جو مہمان کے طور پہ ایک ہفتے کے بعد جس کی شکل نظر آنی ہے، یا اس کو لوگوں کی نفسیات کا نہیں پتا کہ یہاں کا مزاج کیا ہے، یہاں پہ لوگوں کی نفسیات کیسی ہے، کیسے کیا یہ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کیسے سکھانا چاہیے، تو وہ واقعتاً نہیں کر سکتا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہماری مساجد میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو مستقل خطیب ہے جی، اس کو کتنے پیسے دیتے ہیں جی؟ 4,000 روپے جمعے کا، یا 5,000 روپے ایک جمعے کا جو ہے نا آپ دیتے ہیں۔ جو باہر سے کوئی جس کے نام کے ساتھ کوئی ڈاکٹر کا ٹیگ لگا ہوا ہے، یا ڈاکٹر کا چھوڑ دیں، وہ شعلہ بیان ہو، شیری بیان ہو، یا شیر پاکستان ہو، ہم نے جانوروں پہ نام لینے ترجیح کر دی، کیوں نہ اتنے خوبصورت ان کے اپنا ہی پرچار۔ کہاں وہاں پر یہ دیکھیں کہ جب حافظ صاحب تھے جمعہ ایک دفعہ جب تقریر کے لیے تشریف لائے تو کسی نے سعد ولی کامل لکھ دیا، تو وہ رو رہے ہیں القابات لگانے پر کہ میں وہ ہوں ہی نہیں، میں وہ ہوں ہی نہیں کہ جو جس کا آپ نے ولی کامل نام لے دیا، میرا تو نام صرف حافظ ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، جو اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ریاکاری بھی ہے، اور وہ واقعتاً ولایت کے کسی مقام پر فائز ہوتے بھی تھے، لیکن خود کو ایسا کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کثر نفسی تھی ان کی، اعلیٰ ظرفی تھی۔ ہمارے اب موجودہ جو لوگ خطباء ہیں، واعظین ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ پیسے باہر سے آنے والے کو آپ 20,000 دے رہے ہیں، تو جو بیچارہ دن رات ایک کر کے آپ کی مسجد کی آبادکاری میں اپنا خون پسینہ ایک کیے ہوئے،
اس کو ایک دفعہ 20,000 دے کے دیکھیں, شاید باہر سے آنے والا وہ پرفارمنس نہ دکھا سکے جو وہ کر سکے. تو یہاں پہ ہمارے گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے کہ گھر میں ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے, لوگ اچھے موجود ہوتے ہیں, ان کی گرومنگ نہیں ہوتی, ان کا ویسے استعمال نہیں ہوتا, ان کو ویسے جو ہے نا تکریم نہیں دی جاتی, وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں اس بات سے. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جو ہمارے اپنے علماء, جو ہماری مسجد کے مستقل خطباء ہیں, جو مسجد کے مستقل ائمہ کرام ہیں, ہم ان کی اچھی تکریم کریں اور ایسی مثال بنائیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بذات خود یہ موٹیویٹ کریں, شوق دلائیں کہ میں نے بچے کو امام مسجد بنانا ہے, یا بچے کے دل میں خود یہ خواہش پیدا ہو کہ یار اس کا جو مقام ہے, جو احترام اس عالم دین کا ہو رہا ہے, یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو جو اس کی تکریم ہو رہی ہے یہ ڈیزرو تو کرتا تھا, لیکن میں نے بھی اس سے ایسا ہی بننا. لیکن اس میں عثمان صاحب میں نے ایک چیز دیکھی, جب تک تو مقتدی حضرات عالم دین سے, امام مسجد سے تھوڑے ڈسٹنس پہ رہتے ہیں نا, تب تک تو وہ خواہش بھی کرتے ہیں, تکریم بھی کرتے ہیں. جب ممبر رسول پہ بیٹھ کر وہی خطیب کوئی ٹھٹا یا مذاق کر لیتا ہے, یا جب وہی بیٹھا مقتدیوں کے ساتھ وہ نجی محفل میں جاتا ہے, کچھ ہی عرصے کے بعد وہی قریب لوگ سب سے اس کے بڑے ناقد اور دشمن بھی دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ جو ہی وہ قربت اختیار ہوتی ہے, وہ انسانی لگزشیں جو ہیں وہ اس کی وہ عیاں ہوتی ہیں, تو وہ لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں. تو اس میں آپ مقتدی حضرات کو اور اس میں علماء کرام کو کیا اس میں مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام مسجد ہے یا خطیب ہے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی ہنسنے کو بھی دل کرتا ہے, اس کا بھی تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ باہر جانے کو بھی دل کرتا ہے, اس کا بھی دوست بنانے کو, کھانے پینے کو دل کرتا ہے. ہم نے اپنے امام مسجد کو کوئی روبوٹ سمجھ لیا ہے کہ اس کے کوئی جذبات نہیں ہے, وہ کوئی احساسات نہیں رکھتا, یا وہ ایک بالکل پپٹ کی طرح ہے, اس نے کچھ نہیں بیچارے نے جو ہے نا کرنا, بس چابی کا گڈا بنا دیا ہے کہ اس کو کہا مسجد ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا, اس کو کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا. اگر وہ بازار چلا جائے تو سب سے پہلا قدغن لگتا ہے اے مولوی نے بڑی آخر آئی بازار پھر دا پیس. اگر وہ شاپنگ کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی اچھی چیز پہن لے, تو وہ اس کے اوپر تنقید, یہ رنگ آپ نے پہنا ہوا ہے, حالانکہ وہ تو انسان ہے اور اس کو کوئی چیز لینے پہ اس کے ممانعت تو نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہر معاملے میں ایک بہترین کامل اسوہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تدریس کا طریقہ تھا, آپ ہنستے بھی تھے, مسکراتے بھی تھے, واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے. ہاں, سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے خطباء ائمہ کرام کو یہ سوچنا چاہیے, چونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے, اور دین کے ساتھ منسلک ہر بندہ جو ہے وہ معاشرے کی آبزرویشن میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو کوئی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اس کے اوپر نہیں لگا ہوتا, اور اس کے اوپر تو پوری مسجد, اگر مسجد میں 100 نمازی ہیں تو 200 آنکھیں جو ہے نا اس کے اوپر موجود ہیں, اور ہر بندہ آبزرو کر رہا ہے. تو ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, اور ہمارے لوگوں کو بھی نا تھوڑی سی رعایت دینی چاہیے. اس معاملے میں رعایت نہیں دیتے کہ یار یہ انسان ہے. مزے کی بات, ابھی تقریباً کچھ 6-7 ماہ پہلے ایک دن مجھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کیا بات ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, سیاق و سباق کیا ہے. میں صبح کا درس دے کے فجر کے بعد میں باہر نکلا تو ایک میری مسجد کے بڑے محترم نمازی ہیں, جو میں سمجھتا تھا کہ بڑی تکریم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, تو میرے پاس آ کے بڑی رازداری سے مجھے کہتے ہیں جی آپ غلط ہیں یا ہم غلط ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں بیک گراؤنڈ کیا. میں کہا حضرت میں غلط ہوں. میں نے کہا حضرت میں غلط ہوں, آپ ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں پھر آپ خیال رکھا کریں. واللہ میں 2 ماہ سوچتا رہا کہ اس بندے نے میری کون سی ایسی چیز دیکھی ہے جو اس نے سوچا. سوچ کے میرے علم میں آیا کہ شاید جب میں جوتا پہنتا ہوں کہیں غلطی سے میں نے دایاں جو پاؤں یا بایاں پاؤں پہننے میں احتیاط نہیں کی کہ میں نے دایاں پہلے اتار دیا, یا بایاں جو ہے نا مجھے پہلے اتارنا چاہیے تھا. تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی. تو یعنی یہ تو حال ہے ہمارا جو ہے نا, معافی نہیں ہے. تنقید کے نشتر جو ہے نا وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں اور ایسے برساتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمیں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے علماء کو انسان سمجھنا چاہیے, ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے. اور ہاں, علماء کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ممبر پہ ٹھٹھا مذاق نہ کریں. ممبر کے اوپر اس کی تکریم یہ ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر موجود ہوں, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جمعے والے دن
امام صاحب ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اپنے رجسٹرز کو جو ہے نا بند کر کے پھر امام کا خطبہ سنتے ہیں. اور واللہ میں جب بھی ممبر کے اوپر بیٹھتا ہوں نا تو میں اندر سے دہل جاتا ہوں کہ ہم جیسے نکمے انسان کو اللہ کے فرشتے سن رہے ہیں، موجود ہیں. بندے کے دل میں خود ہی خشیت بھی آئے گی، اللہ کا خوف بھی آئے گا، تقوی بھی آئے گا. تو عام زندگی میں علماء کو تھوڑی سی رائے دے دے کہ عام زندگی میں وہ بیچارے اگر جائز وے میں کوئی ہنسی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں، تو ان کے اوپر اتنا سخت جو ہے نا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اچھا عثمان صاحب، جس طرح آپ نے ابھی یہ گفتگو کی کہ محراب و ممبر کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا علماء کرام اور ساتھ منتظمین دونوں کے مل کر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کا پوسٹ تھی بڑی وائرل ہوئی کہ جس میں آپ نے یہ لکھا کہ جو خطبہ حضرات ہوں گے ان کو اسسٹنٹ پروفیسر کے برابر سیلری دی جائے گی. اسی طرح جو آئمہ کرام ہوں گے ان کو لیکچرر کے مطابق ہے. قراء کرام کے لیے بھی آپ نے اس طرح ایک سرکاری ڈیزگنیشن کے مطابق ایک ایکویلنس آپ نے ایک سیلری کا لکھا اس میں، جو کہ ایک بڑا اچھا ایک گڈ سائن ہے. اور ہر سوسائٹی میں یا جہاں ریجنل ایک بڑی انتظامیہ وہاں یہ چیز کرنی چاہیے تاکہ ان کو ڈیو آنر دیں گے تو پھر آپ کو اسی کیلیپر کا بندہ بھی ملے گا. جی بالکل. لیکن جو مساجد اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وہ ان سٹینڈرڈز کو کیسے میٹ کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں کیا وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ وہ بھی اٹھا رہے ہیں. جو نہیں اٹھا سکتے یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں نا کہ وہ کیسے اور کیا اقدامات کریں کہ وہ لوگوں کی تکریم کر سکیں. جو اٹھا سکتے ہیں نا، شہر میں زیادہ تر وہ مساجد ہوتی ہیں. مثلا ہمارے شہروں میں آپ دیکھ لیں بہت ساری مساجد ہیں جو کاروباری مراکز میں ہیں، جہاں پہ تاجر حضرات جو ہے نا جن کو کھلے پیسے دیتے ہیں، جن کا ماہانہ جو کیلکولیشن آپ اگر پیسوں کی کریں تو واقعتاً لاکھوں میں چلی جاتی ہے. تو ان لوگوں کو تو ضرور کرنا چاہیے. اور جو نہیں کر سکتے وہ لوگ بھی ایسے پیرامیٹرز بنائیں کہ وہ کر سکیں. ہم نے الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں مساجد کا انتظام جب مجھے سونپا گیا تو ساری مساجد الحمدللہ انہوں نے کہا جی آپ نے مینیج کرنی ہے. میں نے کہا جی ایک شرط پہ مینیج کروں گا. جی بتائیں. ان کا خیال تھا کہ شاید میں کوئی اپنے معاوضے کی بات کروں گا. تو میں نے کہا جی سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ میں فی سبیل اللہ کام کروں گا. میں پیسے نہیں لوں گا. میں الحمدللہ مجھے اللہ رب العالمین مختلف چینلز جو ہیں، مختلف جو میرے اپنے کام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، تو مجھے نہیں چاہیے. ان کا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو ہم اتنے لاکھ تنخواہ دیں گے. میں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں چاہیے سب سے پہلا. اس کے بعد جن لوگوں کو میں رکھوں گا نا، ایسا نہیں ہے کہ میں دین کا کام کرنے پہ پیسے لینے کو میں حرام سمجھتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں اس کو بالکل جائز سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں ملنے چاہیے پیسے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے اس لیے میں وڈرا کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ کریں کہ آپ جو میں لوگ رکھوں گا، سب سے پہلی بات ہے کہ میرٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. جو ہم کوالیفیکیشن اناؤنس کریں گے اسی کے مطابق ہم لوگوں کو رکھیں گے. لیکن ان کی سیلری میں اتنی چاہوں گا کہ وہ فخر سے بتا سکے لوگوں کو کہ یار فلاں جگہ میں کام کرتا ہوں اور میری یہ تکریم ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کرائیٹیریا آپ بنائیں. میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں ٹیچنگ میں سب سے بہتر جاب جو سمجھی جاتی ہے وہ لیکچرر کی سمجھی جاتی ہے. تو میں نے پھر کرائیٹیریا بنایا کہ جو ہم امام مسجد رکھیں گے ان کو تنخواہ جو سرکاری لیکچرر ہے جو اس کے مطابق ہم رکھیں گے. جو خطیب ہے اس کی تنخواہ ہم اسسٹنٹ پروفیسر کی ہم رکھیں گے. اچھا عثمان صاحب یہ سوچا کیا یہ ہو رہا ہے رحمان گارڈن مسجد میں؟ نہیں یہ رحمان گارڈن میں نہیں ہے. رحمان گارڈن میں نہیں ہے. اومیگا ریزیڈینشیا سوسائٹی ہے رحمان گارڈن کے پہلوں میں. وہاں کی مساجد میں الحمدللہ ہم نے لوگوں کو رکھ لیا ہے، اسی سیلری پہ رکھا ہے. اور اسسٹنٹ پروفیسر کی تنخواہ خطیب کو ہم دے رہے ہیں اور امام کو ہم لیکچرر کی سیلری دے رہے ہیں. اور خادم کی بھی وہاں پہ تنخواہ ہم نے الحمدللہ اتنی رکھی ہے کہ دیگر مساجد میں شاید ائمہ کرام کو بھی اتنی تنخواہ نہیں. یعنی میں نے وہ 30,000 پڑھی آپ کے بروشر میں. جی ہم نے الحمدللہ ایسے رکھی ہے. اور یہ عثمان صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو یہ اتنی جو ماشاءاللہ یہ سیلریز ہیں اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں سیلریز مینیج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض کریں اگر سوسائٹی کی مسجد ہے نا، تو سوسائٹی دیگر جہاں اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے بجٹ بناتی ہے تو مساجد کا بجٹ اس میں کمپنی کے کھاتے میں شامل ہونا چاہیے. تو ہر سوسائٹی جو ہے
اگر 2 4 5 6 مساجد اس کی ہیں تو وہ بہت اچھا. آپ دیکھیں سوسائٹی میں عام بھی ایک بندہ ان کا اکاؤنٹنٹ بھی کام کر رہا ہے نا, تو اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 2 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے. یعنی ایک دنیاوی علوم میں مہارت رکھنے والا بندہ جو سوسائٹی کو دنیاوی فائدہ دے رہا ہے, آپ نے اسے 2 2.5 3 لاکھ روپے سیلری دے دی, اور جو آپ کی روحانی تربیت کر رہا ہے اس کی تنخواہ آپ نے نیچے کر دی, اس کے لیے بجٹ نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی خود اس چیز کو جو ہے نا دیکھ رہی ہے, مینج کر رہی ہے. ہم نے کسی کو کوئی چندہ نہیں وہاں پہ لیا, نہ ہم اس کی جو ہے نا کبھی اناؤنسمنٹ کریں گے. یہ سوسائٹی نے اپنا فرض سمجھا ہے اور سوسائٹی انشاءاللہ الرحمن کر رہی ہے. اور دیگر مساجد, آپ نے یہ کہا جی وہ کیسے اس کو کریں, وہ اپنا سورس آف انکم جنریٹ کریں, یا ایسے لوگ وہاں پہ جو واقعتاً صاحب حیثیت ہیں, صاحب ثروت ہیں, جس طرح وہ گھر کا بجٹ بناتے ہیں, تو وہ سوچیں کہ ہم نے گھر کے ساتھ مسجد کا بھی اتنا بجٹ ہم نے ہر صورت میں بنانا ہے. اور یہ مسجد کی جو منتظمین ہے, جو متولیان ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ صرف تزئین و آرائش کے اوپر پیسے نہ خرچ کریں کہ آپ نے سال کے بعد 5 لاکھ کا قالین ڈلوا لیا, اور بیچارہ جو امام مسجد ہے اس کے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے, وہ پرانی سی موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے, اس کا خیال کرنا, اس کی ضروریات کو مقدم سمجھنا ان کی ذمہ داری ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ مسجد کا امام, اس کی تو خیر ہے نا, یہ سارے قناعت کے درس جو ہے نا وہ بیچارے اس کو دیے جاتے ہیں, تقویٰ کی باتیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں, اسلاف کے قصے اس کو سنائے جاتے ہیں. جی فلانا عالم دین تھا, وہ تو ایک روٹی کھا کے بھی گزارا کرتا تھا. بھائی وہ تب کر سکتا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیڑ لگایا وہ ایک روٹی سے نہیں بھرتا. اور دوسری چیز ہے, اس کی ضروریات زندگی بہت زیادہ اس وقت ایکسپینڈ ہو چکی ہیں. جی معاملات آپ دیکھیں کہ گھر چلانے اس وقت کتنے مشکل ہیں, اس کے بھی معاملات ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں. تو لیکن اس کے لیے سورس آف انکم جنریٹ کرنے کے لیے وہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ مساجد میں وہ شاپس وغیرہ سائٹ پہ ایڈ کریں, کوئی پلاٹ آگے لیں, یا کوئی گھر ایسا رینٹل کریں. اور اس کے علاوہ کیا کیا ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے وہ مساجد کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مساجد کو خود کفیل بنانے کے لیے نا, مساجد میں جو بچے پڑھتے ہیں نا ان کی مناسب سی فیس ہو. اسکولوں میں بھی تو لوگ فیس دیتے ہیں نا, اسکولوں میں بھی لوگ فیس دیتے ہیں اور اچھی خاصی فیس دیتے ہیں. آپ بھی ٹیچر ہیں, میں بھی ٹیچر ہوں. بالکل. اور میں ایسے صرف اسلامیات پڑھانے والے او لیول کو یا اے لیول کے ٹیچرز کو جانتا ہوں جو ایک بچے کا 10-20 ہزار سے اوپر جو ہے نا پیسے لیتے ہیں. معمولی سی بات ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ مسجد میں ہم نے یہ جو ذہن بنایا ہوا ہے کہ مفتی پڑھانا ہے بچوں کو, یہ مفت والا کلچر مسجد سے ختم کر دیں, ٹھیک ہے. مسجد کے پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں, آپ ان کی ضروریات ہیں, مسجد میں بچے کو بھیجیں. اگر آپ اسکول میں بچے کی فیس 3,000 افورڈ کر سکتے ہیں نا, تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اور رب العالمین کا دین سیکھنے کے لیے بچے کو بھیج رہے ہیں, تو وہاں پہ میں 3,000 دیتا ہوں, ادھر میں 4,000 دوں گا. قدر بھی ہوگی, ہاں جی, قدر بھی ہوگی. تو آپ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسجد میں یہ مفت کلچر ختم کر دیں. علماء خاص طور پہ یہ کام کریں کہ یہ جو نہیں یہاں پہ فی سبیل اللہ ہم پڑھائیں گے, میرے بھائی آپ فی سبیل اللہ سب کے لیے نہ رکھیں. جو ڈیزرو کرتا ہے فی سبیل اللہ, جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, اس کو ضرور کریں فی سبیل اللہ. لیکن ہر بندہ کو فی سبیل اللہ کی لاٹھی کے ساتھ ہانکنا شروع کر دیا. لوگوں نے اپنی جیبوں کو ڈھیلا ہی نہیں کیا, انہوں نے ٹائٹ کر لیا اپنی جیبوں کو. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو ہیں ان کی بھی تکریم ہوگی کہ جب ایک ریونیو 100 بچہ پڑھتا ہے, 100 بچے کی 1,000 روپے فیس ہے, تو 1 لاکھ روپے آپ نے اکٹھا کر لیا. پہلے تو 1 روپیہ نہیں اکٹھا ہوتا تھا. تو اس 1 لاکھ میں سے اگر 100 بچہ پڑھایا ہے اس استاد نے, اگر 50,000 اس کو بھی دے دیں گے تو مسجد اپنی جیب سے خود دے رہی ہے, مسجد اپنی جیب سے خود دے رہی ہے, وہ استاد خود اپنی تنخواہ جو ہے نا جنریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کام میرا خیال ہے یہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جب ہم سال کا بجٹ بناتے ہیں مسجد کا, تو وہاں پہ تنخواہ کا باقاعدہ بجٹ ہو کہ اتنی سیلری ہم نے 5 لاکھ ہر صورت میں ریونیو جنریٹ ہم نے کرنا ہے. اور جو لوگ پھر متمول لوگ ہیں ان سے لیں اور وہ دیں گے, ہر صورت میں دیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے اور ہم نے ہر صورت میں اس کا خیال کرنا ہے. صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے بتایا کہ جو مساجد کو ہم خود کفیل کرنے کے حوالے سے. دوسری طرف ہمارے علماء کرام اور قرآء کرام جو ہیں, ان کے لیے آپ کیا ایسی چیزیں سجیسٹ کریں گے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو مساجد کے اوپر یا ائمہ کرام ہیں, قرآ کرام ہیں, وہ ریلائی نہیں کرتے اور وہ خود سے ایفرٹ بھی کرتے ہیں, ہر کام کو کرنے میں عار بھی نہیں سمجھتے. تو اسی طرح آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتائیے گا
کہ علماء کرام کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہیے ان کی سلیکشن کے حوالے سے، کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جس میں جو خطیب ممبر ہے اس کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت وہ آئے، ایک پراپر پروسیجر کے تحت آئے، ہر بندے کو امامت پہ نہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے کہ آپ کے بروشر پہ بھی لکھی تھیں، اگر ان ریکوائرمنٹس، ان پیرامیٹرز، ان سرٹیفیکیشن کو مسٹ قرار دے دیا جائے تو ہمارا جو سٹف ممبر پر آتا ہے وہ بہت بہترین لوگ آ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس منصب کے لیے جس بندے کی سلیکشن کرنے جا رہے ہیں تو مسجد کی جو انتظامیہ ہے، جو انتظامی باڈی ہے، اس میں اہلیت ہے اس کے چناؤ کی۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جو انٹرویو لینے والے ہیں ان کا انٹرویو کا معیار کیا ہوتا ہے کہ جی اندر کو لے کے درس دعا لو جی، وہ درس میں اس نے جو رٹی رٹائی تقریر ہے ان کے سامنے سنا دی، انہوں نے واہ واہ کی کہ یار اس نے کمال کر دی ہے اور بات ختم۔ عورتیں بھی رلائے گا، زیور بھی اتروائے گا، چندہ اکٹھا کرے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جن لوگوں کا کام ہے نا سلیکشن کا، ان لوگوں کو سونپا جائے۔ آپ عالم دین کی باقاعدہ طور پہ سلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کی جماعت کے مفتیان ہیں یا جس مدرسے سے وہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس مدرسے کا تزکیہ، اس مدرسے کا باقاعدہ طور پہ اس کے حوالے سے شیورٹی ہو کہ یہ جو اس کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے یہ ڈیزرو کرتا تھا، اس نے شہادت العالمیہ کی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس مدارس کے اسناد بھی موجود ہیں، لیکن جب ان کو سامنے بیٹھ کے ان کے ساتھ جب علمی حوالے سے بات چیت کی جائے تو وہ کر ہی نہیں پاتے بیچارے۔ تو ہمیں ہر اسکول آف تھاٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ ان کے نمائندگان ہیں، کسی بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کمیٹیاں جماعتی سطح پہ موجود ہوں جہاں سے ان کا انتخاب ہو اور میرٹ کے اوپر ہو، کوئی سفارش، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا معاملہ نہ ہو۔ تو اگر ہم جماعتی سطح پہ کوئی ایسا ڈسپلن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو واقعتاً اچھے لوگ بھی ہوں گے اور جو دینی اور ہر حوالے سے ہماری ضرورتوں کو جو ہے نا وہ پورا کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے صرف بابوں کے سپرد کر دیا جیسا کہ آج کل موجود ہے تو پھر گویے قسم کے لوگ جو ہے نا ممبروں کے اوپر بیٹھیں گے اور جو سر لگا کے اور جو غلط قرآن مجید بھی پڑھیں گے، غلط قرآن کریم پڑھیں گے، تجوید و قرات کے قواعد سے واقفیت نہیں ہوگی۔ آپ نے قاری صاحب رکھنے ہیں تو تجوید و قرات کے جو مسلمہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ابھی پچھلے دنوں قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ ان کے شاگردان ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان سے جو ہے نا قرآن کریم کو سیکھا ہے تجوید کے ساتھ۔ اب جب تک قاری صاحب موجود تھے تو قاری صاحب یا قاریہ یا رسول نگری رحمہ اللہ یا ان جیسے دیگر اساتذہ کرام ان کے پاس بھیجے تو صحیح کہ اس بندے کو ہم نے رکھنا ہے، تو کیا یہ تجوید و قرات میں آپ اس کو پاس کرتے ہیں کہ یہ رکھ لیں؟ ہم نے سوچا کہ ایک بندہ بس اس نے داڑھی رکھ لی، سر پہ رومال رکھ لیا، تھوڑا سا اپنا حلیہ اچھا کر لیا، یا کسی کی نقل اتار لی امام کعبہ کی یا کسی اور کی، تو اسی کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا کہ یہی اب امام سلیکٹ ہوگا۔ یہی غلطی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نقال لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اپنی پہچان خود سے پیدا اپنی پہچان خود کریں۔ نقال لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی تو ہمارے انشاءاللہ آنے والی جو نسل ہے نا اس میں اچھے علماء جو کام کرنے والے ہیں نا وہ آئیں گے اور ہمارے بچے بھی اچھا دین سیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ جب یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا، میرٹ کو لایا جائے گا اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے گا، مساجد کی خود کفالت کے حوالے سے ہو یا خطیب اور امام مسجد دونوں کی خود کفیل ہونے کے حوالے سے ہو، خودداری کے حوالے سے ہو، عزت نفس کے حوالے سے ہو، ان کو خوددار بنانے کے حوالے سے ہو، یہ دونوں طرف ضرورت ہے۔ اور دونوں طرف جو ہے اس معاملے میں ہمیں اپنی روح گردانی کی اور خاص طور پر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں اطراف میں شدت کو کم کریں اور اپنی ڈیوٹیز کو پہچانیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور میرٹ لائیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اداروں میں بہتری بھی آ سکتی ہے اور مساجد کا وقار پھر سے انشاءاللہ بلند بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس کی رونقیں بھی بحال ہو سکتی ہیں۔ افتخار خان کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم۔